بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ دعا پر بات کرنی ہے۔ دعا کیا چیز ہے؟ عربی کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں دعا کا عام مفہوم اللہ سے کچھ مانگنا لیا جاتا ہے۔ اس میں مانگنے کا تصور ایسا غالب اور عمیق ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگنے کے الفاظ بھی عام طور پر بولتے ہیں۔ تو مانگنا دعا کہتے ہیں، اس کو دعا کے الفاظ بھی عام بولتے ہیں۔ حالانکہ اگر خود دعا سے مفہوم مانگنا لیا جائے، دعا کا مفہوم مانگنا لیا جائے تو دعا مانگنا کی ترکیب بے معنی اور بے ربط ہو جائے گی۔ دعا کا معنی بھی مانگنا، دعا مانگنا، مانگنا کیا ہوا جی؟ یہ بن جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم دعا سے یہی کہتے ہیں نا، دعا مانگنا۔ عربی زبان میں دعا کے معنی مانگنا نہیں۔ بھائیو غور کر لیں، دیکھ لیں، معنی دیکھ لیں، لغات دیکھ لیں اور چیزیں دیکھ لیں ساری، کہ پھر کیا ہے یہ سارا سلسلہ، کیا ہے دعا کا؟ دعا عربی زبان میں دعا کے معنی مانگنا نہیں، بلکہ کسی کو آواز دینا ہے، بلانا، پکارنا ہے۔ اوکے، آواز دینا، بلانا، پکارنا ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر کسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اس لیے اس کے معنی مدد مانگنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مدد کے لیے پکارتے ہیں اس لیے، تو یہ ہے جی دعا کا معنی، مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں اس کے معنی۔ اب دعا مانگنا، مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، تو میں عرض کر چکا ہوں، بار بار وہ بات کیا دہرانی اس کی، لیکن اس آیت کو آپ یاد کر لیں، سورہ نساء کی 75 نمبر آیت، جو مکہ کی بستی کے لوگوں نے مانگی ہجرت کے بعد۔ تو پھر آگے جو جواب ملا وہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مدد کرنے پر قادر اور غالب ہونے کے باوجود پھر اس نے کیا رستہ اختیار کیا، کیا کیا؟ اس نے ریاست مدینہ کو کہا، ان کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، کہ وہ صحابہ کے آگے بات گئی کہ فرزندان توحید تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات میں بتانا چاہتا، یہ ہوگی مدد کے لیے پکارنا۔ عربی میں جیسے کہا کہ مانگنا، جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی، مانگنا، یہ بانی سمجھ میں آتے ہیں۔ آواز دینا، پکارنا، میں آپ کو یہ بات سمجھانا، مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دعا کے معنی یہ ہوئے، پکارنا، بلانا، مدد کے لیے پکارنا، یہ بھی ایک مثال سے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو زیادہ رستے کا نہیں پتہ، ایک چوراہے پر آ گئے، آپ دوراہے پر آ گئے، چوراہے پہ آ گئے، وہاں یہ فی الحال یہ سمجھیں کہ کچھ سائن بورڈ نہیں ہے لگا ہوا، آپ نے جدھر جانا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے کسی کو آواز دی، کوئی بندہ قریب، کوئی کھوکھے والے، کوئی دکان والے، کوئی ارد گرد لوگ، بھائی میری بات سنو، میں نے ادھر جانا ہے، یہ قبولہ جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کون سا رستہ جائے گا ادھر؟ آپ نے مدد کے لیے اس کو پکارا، اس کو پتہ، اس نے بتا دیا، آپ نے یہ رستہ جائے گا، اس رستے جانا ہے آپ نے، تو بھائیو یہ پکارنا ہوا مدد کے لیے، مدد لے لی، رستہ آپ کو بتا دیا کہ یہ رستہ ہے، تو میرے بھائیو وہ بھائی آپ کا، آپ کو بتانے والا، وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن ہمارا بھائی ہے جو ہمیں سیدھا رستہ بتا رہا ہے۔ کسی بھی دوراہے پر، کسی بھی چوراہے پر ہم اڑ جائیں، رک جائیں، نہ پتہ چلے کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے، تو یہ رستہ، یہ ہمارا بھائی، خیر خواہ بھائی، مخلص بھائی، یہ قرآن ہمیں بتائے گا۔ اتنی سی بات ہے، یہ
وہ مدد پکارنے والی جو مدد ہے وہ کر رہا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں، آپ ایسے چوراہے پہ چلے گئے، ایسے دوراہے پہ چلے گئے جہاں کوئی سائن بورڈ نہیں ہے، تو آپ چوک ہوتا ہے، کوئی بندہ ہے یا دکانیں ہیں جو کوئی اس کو پکارا آپ نے بات، تو آپ کو اس نے رستہ بتا دیا. تو میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ وہ بھائی آپ کا مخلص جو خیر خواہ بھائی ہے وہ قرآن ہے، اس نے بتانا ہے آپ کو. زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ الجھ گئے، کسی مسئلے میں کدھر جانا ہے تو وہ بتائے گا کہ تم نے کدھر جانا ہے، تمہاری بلائی کس طرف ہے. دوسرا سیدھی سی بات ہے، بڑے شہر ہیں، شہروں میں چوک آتے ہیں، ہم گاڑی پہ اگر جا رہے ہیں بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ رستہ ادھر جاتا ہے، چاند گز کے بعد ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، تمام ہر چیز ان کے اوپر لکھی ہوتی ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم ادھر مڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اپنی منزل کی طرف اپنی منزل حاصل کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں کیا ہوا؟ یہ قرآن سائن بورڈ ہے، یہ قرآن سائن بورڈ ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہے اور چلنا چاہیے. یہ ہے دعا. آپ نے پکارا، آپ کو مدد پہنچ گئی، آپ نے دیکھا، آپ کو مدد پہنچ گئی. یہ ہے اللہ کو پکارنا، اللہ کو واز دینا، اس کو واز دینا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کی طرف آنا ہے. تو یہ میں میرے بھائیوں پکارنے سے، بلانے سے، آواز دینے سے، یہ اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ دعا عربی میں ان معنی میں آتی ہے. تو یہ تھا یہ کام. ہائے کدھر چل گئے ہم، کیا ہو گیا کہ مطلب دیکھے سی آپ کتنی وہی بات بار بار دکانداریاں کھول گئی، اس کو ہم نے کاروبار کا حصہ بنا لیا. کتنے پیدا ہو گئے، کتنے پیدا کر دیے، کتنے مستجاب دعا ہو گئے، تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں اور جو آگے ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے سر دست میں. آپ کو یہ بات بلانے والی، پکارنے والی، آواز دینا، دعا کے معنی جو تھے وہ میں سمجھانا چاہتا تھا. تو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ یہ قرآن کی طرف آنا، قرآن کو بلانا، مدد کے لیے پکارنا. پکارنا کیا پکڑ کے پکارتا رہوں قرآن میری مدد کر، میری مدد کر، ایسا تو نہیں ہوگا نا. اس کو پڑھنا، اس سے سمجھنا، یہ ہے اللہ کو پکارنا. بس یہ ہے، یہ آپ نے اللہ کو جو آپ نے چوراہے میں رک گئے، آپ کو مغالطہ ہو گیا کہ میں نے کدھر جانا تھا، وہ جو بھائی نے آپ کو رستہ بتایا، وہ بھائی آپ کا مخلص، آپ کو سیدھا رستہ بتانے والا وہ قرآن ہے. بس یہ بات ہے. تو میرے بھائیوں میری بات اچھی لگے آپ کو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ بات آگے پھیلے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس حق کی بات جائے. آپ دیکھیں اس مطلب کو، مفہوم کو سمجھنا کتنا ضروری ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں. تو اس جو صحیح بات، درست بات ہے، حق کی بات ہے، تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، میرے مددگار بن جائیں اس کو آگے پھیلانے کے لیے، آگے لوگوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس. تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں. غلط بات کروں میری اصلاح کریں، میں بھی قابل اصلاح ہوں. کہیں غلط ہوں یقیناً ہوتا ہے، بندہ پرفیکٹ تو نہیں، میں تو بالکل ہی نہیں ہوں، تو میں تو ایک درمیانے سی سطح کا بندہ ہوں. تو آپ ضرور میری اصلاح کیا کریں، بتایا کریں کہ میں کہاں غلط کرتا ہوں. اتنی میری کوشش ضرور ہے کہ میں عقل کو استعمال کروں، جتنی بھی ہے اللہ نے دی ہوئی اس کو استعمال کروں، اس کے مطابق میں سوچوں، تو وہ میں کرتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس معاملے میں مددگار ہو جائیں. تو بس سر دست یہی بات آپ سے کرنا تھی. آپ کی مہربانی، آپ نے سنی. والسلام.